تو حلال و حرام کو ہم سمجھیں کیسے کہ یہ حلال یہ حرام؟ تو قرآن مقدس میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی بھی آپ رسول کو بنایا خدا نے کہ جو تمہیں رسول دے لے لو اور جس چیز سے منع کرے پاس آ جاؤ۔ یہ رسول لے لو، منع کرے پاس آ جاؤ۔ تو حلال و حرام میں جو امتیاز پیدا کرے وہ رسول، جسے رسول حلال کر دے کوئی مائی کا لال نہیں کہ اسے حرام کر دے، اور جسے رسول حرام کر دے کوئی مائی کا لال نہیں کہ اسے حلال بنا دے۔ اور رسول سمجھ میں سنو پیارے اسے آتے ہیں جو حلالی ہوتا ہے، جو کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو نا، حلالی ہوتا ہے۔ رسول سے محبت اسی کو ہوتی ہے جس کا خون پاک ہوتا ہے، جس کا خون پاک ہوتا ہے۔ ابو جہل کو سمجھ میں آیا نہیں، ابو لہب کو سمجھ میں آیا نہیں، اتباع شیبہ کو سمجھ میں آیا نہیں، رسول نے کہہ دیا یہ جہنمی جہنمی ہوئے اپنے عقیدے کی بنا پر۔ عقیدہ کیا؟ رسول کو اپنا دشمن بنایا، رسول کے آگے اپنی زبانیں دراز کرتی، شان مصطفیٰ میں گستاخیاں کی، سو اللہ کے رسول نے کہا یہ جہنمی۔ تو آج بھی وہی جہنمی جو سوچ ابو جہل کی رکھے، جو ابو لہب کی سوچ رکھے، اتباع شیبہ کی سوچ رکھے، تو سنو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھ دیا یہ نشت یہ وہابیت مدین حرام کے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، جسے شان مصطفیٰ سمجھ میں نہ آئے تو اپنے خون کا جائزہ لے۔ کس کا جائزہ لے؟ خون کا جائزہ، خون کا جائزہ۔ خون صاف ہوتا ہے تو بات بھی صاف صاف سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر خون ہی گندا ہو تو اچھی چیز بھی رکھتی جائے تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک میں بندی دیکھا، ایک بندی سور کو دیکھا ہے، اس کے سامنے شہد رکھو، کھا جائے گا نا پورا شہد مدھو۔ آپ کے بنگال کا سور مدھو کھاتا ہے کیا؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں کھاتا ہے تو کیوں بڑی بڑی منڈی ہلا رہے ہو؟ ہاں مدھو کھاتا ہے کیا؟ سور مدھو کھاتا ہے؟ کیا کھاتا ہے؟ بولو نا بھائی، کیچڑ نہیں کھاتا، کیچڑ میں پڑا رہتا ہے، گندگی نجاست میں پڑا رہتا ہے، کیچڑ تھوڑی کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ گندگی، گندگی کھاتا ہے، گھو کھاتا ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ گھو کھاتا ہے، گھو۔ اچھا ایک لطیفہ سنو، ایک صاحب کو اردو بولنے کا نیا نیا شوق ہوا، تو جانتے ان کے ہم منائے دسترخوان بچھا، ناشتہ لگا، تو اس کو کہنا تھا نوش فرمائے۔ کیا کہنا تھا؟ نوش فرمائے۔ نیا نیا اردو سیکھا تھا تو بولتا کیا ہے مہمان سامنے، گفت کو وہ کھا گیا، گھو باہر نکالا، گھو کھائے تو پاک چیز بھی سامنے ہے،
لیکن نسبت نجس چیز کی طرف ہو گئی تو طبیعت گنگنا گئی گنگنا گئی۔ بولو نا بھائی، کوئی کہے کہ گھو کھاؤ رکھا کاجو تو بتاؤ طبیعت تمہاری ہوگی؟ روٹھو گے کہ نہیں روٹھو گے؟ ناراض ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ کیا ہماری بےعزتی کرتا ہے جس طرح پہ بلا کے؟ عزیز دوستو، سور ہے سور، اس سور کے سامنے تم شہد رکھ دو اور گوبر رکھ دو، کہاں منہ مارے گا؟ گوبر میں۔ ارے بولو نا بھائی، گوبر میں۔ گوبر میں۔ تو میں ایک چیز بتا دوں کیا رہے، کچھ سور کی طرح انسان بھی، سور خصلت انسان اس کی خصلت سور کی طرح، سامنے جتنا اچھا اسلام رکھ دو وہ گندگی کی طرف منہ مارے گا۔ کچھ ایسی ابھی ہمارے سامنے ایک قوم ہے، جانتے ہو کرونا آیا تھا، بڑا رونا تھا، نہیں جانتے ہو؟ اس قوم نے گھیورا پیٹا، کہا کرونا سے بچنا ہے تو گوبر میں نہا لو، گوبر میں نہاؤ۔ تو سنو، جو یہ باتیں کہہ رہا ہے تو سور خصلت ہے، اور ایسی ہی سور خصلت قوم اسلام پر تنقید کرتی ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ شہد ہے کہ جس میں پاکیزگی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے۔ جسے اسلام سمجھ میں نہیں آتا سمجھ لے کہ وہ کیا ہوا، سمجھ لے کہ کیا ہے۔ اچھا، حال تو ایسا ہے کہ انہیں پاکیزہ پانی میں شفا نہیں ملتی، گول پتر چاہیے۔ اور جانتے ہو ایسی قوم کہ اسے پینا، ارے بولو نا بھائی، پوتر گوموتر، کہا گائے ہماری ماتا ہے، اصل بتائے تو انہیں کچھ نہیں آتا ہے، گائے ماتا ہے۔ اپنی ماں کا پیو نا جس نے تمہیں 9 مہینے رکھا، کہا گائے ماتا کیسے ہوتا؟ دودھ پلایا، ارے دودھ پلانے والی ایک جانور تمہاری ماں ہو جائے، اور جس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے کوکھ میں رکھا اسے وردھاشرم بھیج دیا۔ وردھاشرم بھیجتے ہو؟ سنو ہمارے مذہب اسلام کی باتیں سنو۔ مذہب اسلام میں ہے کہ ماں وہ ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو سنو، مومن وہ ہوتا ہے جو ماں کی خدمت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خدمت کرتا ہے۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، ایک حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بیٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرایا، چکر لگایا، صحیح کی ہے۔ اے اللہ کے محبوب، کیا میں نے اپنی ماں کے دودھ کا قرض اتار دیا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ابھی نہیں۔ وہ صحابی پھر گئے، اپنی ماں کو اٹھایا، کاندھے پر بیٹھایا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا، صحیح کی، پھر بارگاہ رسول میں آ گئے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب ادا کر دیا گیا؟ کہا ابھی بھی نہیں۔ وہ پھر گئے، اپنی ماں کو کاندھے پہ بیٹھایا، طواف کیا، صحیح کی، پھر رسول کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول اب ادا کر دیا گیا؟
تو جانتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی نہیں، حتیٰ کہ 7 مرتبہ اپنی ماں کو بیٹھا کر کعبہ کا طواف کیا، دیوانہ وار پھرا، صحیح کیا، صفا سے مروہ کا چکر لگایا، رسول کے پاس پہنچا، اے اللہ کے محبوب بتائیں کیا میں نے اپنی ماں کے دودھ کا قرض اتار دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارے نادان سن، جب تو اپنی ماں کی کوکھ میں تھا، جب ماں کو پہلی گرا گزری تھی، ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا گیا، کس سے کہا معلوم ہے؟ وہ صحابی جو ایمان لے آیا، صحابی ہو گئے، صحبت رسول اختیار کی، تو جانتے ہو فرمان مصطفیٰ ہوا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ کون سے ماں باپ؟ وہ ماں باپ جو ابھی داخل اسلام نہیں ہیں، حالت کفر میں ہیں۔ تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی اطاعت وہاں تک ہے جہاں تک شریعت میں مداخلت ہے۔ توجہ چاہوں گا، ماں باپ کی اطاعت وہاں تک ہے جہاں تک شریعت میں مداخلت نہ ہو۔ اگر ماں باپ کہیں کہ بیٹا تو گھر میں بیٹھ نمازیں نہ پڑھ، تو سن وہاں پر ماں باپ کی اگر نافرمانی نہیں ہوگی، اگر تم نماز پڑھ، سمجھ رہے ہو؟ اگر اس مقام پہ تم نے اپنے والدین کی اطاعت کی تو تم گنہگار ہو۔ لیکن سنو، اطاعت یہاں پہ کہ والدین کہہ رہے ہیں بیٹا نماز پڑھ لے، اور بیٹا ہے نواب زادہ لیٹا ہوا ہے، دنیا کا کام کیا وہ کرے گا، موبائل میں لگا ہوا ہے۔ ماں کہتے کہتے تھک گئی بیٹا نماز پڑھ لے، لیکن بیٹا ہے کہ موبائل میں لگا ہوا ہے، وقت چلا گیا، ضائع ہو گیا، ماں کی بات تم نے نہیں مانی۔ لیکن سنو، یہاں پہ ماں کی بات ماننا ضروری تھا، اطاعت ضروری تھی، کیونکہ دین کے آئین میں ثابت تھا، تو والدین کا حکم ماننا ضروری، نہیں مانے تو گنہگار ہو گئے۔ شریعت پہ نہ پڑھ کے تم گنہگار ہوئے، اور والدین کی بات نہ مان کے گنہگار ہوئے، دوہرے گنہگار ہوئے، دوہرے گنہگار۔ ایک تو شریعت کی روح سے تم نے نماز چھوڑی، اور دوسرا یہ کہ والدین کی بات نہیں مانی، والدین کے نہ بات ماننے کی بنا پہ تم گنہگار ہوئے، اور شریعت پر تم نے عمل نہ کیا، اس بنا پر تم گنہگار ہوئے، تو دوہرے گنہگار ہوئے۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو۔ ایسا آدمی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کو معلوم ہے میرے والدین صاحب ایمان نہیں ہیں، صاحب ایمان نہیں ہیں۔ تو جانتے ہو وہی نازل ہو گئے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیا ہوا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا کہا؟ حسن سلوک کرو۔ کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ۔ حالت کفر میں بھی ہے تو بھی تمہیں ان کی خدمت کرنا، ان تک کھانا پہنچانا، ان کا خیال رکھنا، بیمار ہو تو ان کی عیادت ہو جانا، ٹھیک ہے نا، ان کو دوا کرانا، ان کا علاج کرانا۔ مومن ہو جائے تب بھی اپنے والدین کا یوں خیال کرے۔ توجہ چاہتا اے میرے پیاروں، اسلام تمہیں اخلاقیات سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ بولو نا بھائی،
اخلاقیات سکھاتا ہے. تمہیں سماج سے توڑتا اور کاٹتا نہیں ہوں، بلکہ تمہیں سماج میں جوڑتا ہے. جوڑتا ہے کہ نہیں جوڑتا؟ اے میرے پیارو، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اخلاقیات سے گری حرکتیں کر رہے ہیں. ہم سماج کو خود توڑ رہے ہیں، ہم لوگوں کو خود سے دور کر رہے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ بہن کا حق تھا نہیں دیا ہے نا؟ بہن کا حق ہے کہ نہیں دیتے ہو؟ اللہ کے حق پر. بھائی کا حق تھا مار لیا، اللہ کے حق پکڑ ہو گئی. جھوٹ بولا، اللہ کے حق پکڑ ہو گئی. غیبت کیا، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. چغلی کیا، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. دھوکہ دیا، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. فریب کیا، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. اے میرے پیارو، یہ تمہیں مذہب اسلام نے سکھایا ہے، اور یہ پیغام، یہ تعلیم داعیہ اسلام کی. کس کی ہے؟ داعیہ اسلام. داعیہ اسلام خان خاتم النبیین، امام المرسلین ہے، فخر آدم ہے. عزیز دوستو، یہ جشن عید میلاد النبی مناؤ، خوب مناؤ، لیکن پیارو تعلیمات مصطفیٰ کی روشنی میں مناؤ. کیسے مناؤ؟ لوگوں کا خیال ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونی چاہیے. مناؤ، خوب مناؤ، اس طرح مناؤ. عید میلاد النبی اس طرح مناؤ کہ تمہارے سماج میں کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرو. کوئی بیمار ہے، ایسے مناؤ. نبی کی تعلیم ہے کہ تمہارا دشمن بھی بیمار ہو اور تمہیں خبر ہو جائے تو اس کی عیادت ہو جاؤ. آج تم اس پر عمل کرو، کل تم بیمار ہوگے تو تمہاری عیادت کے لیے مدینے والے آئیں گے. مدینے والے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ تم نے رسول کی تعلیم پر عمل کیا. چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہیں آخری وقت اپنے محبوب کا دیدار ہو جائے؟ چاہتے ہو؟ کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا. ماشاءاللہ پوری جماعت چاہتی ہے، اور سبھی چاہتا ہے. بچہ بوڑھا جوان سب چاہ رہا ہے.